اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفرقان 25، پارہ نمبر 19، وقال الذین، آیت نمبر 27، 28 اور 29۔ وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور جس دن ناعاقبت اندیش ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کا رستہ اختیار کیا ہوتا، اے کاش میں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہوتی۔ یہ اس حسرت اور اس ندامت کے اوپر جو ہے اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جسے آپ لوگ اور میں جو ہے عرف عام میں کہتے ہیں نا کہ اس نے دانتوں میں انگلیاں دے دیں۔ حیرت، اتنی حیرت اور اتنا جو ہے وہ اسے شوق لگا کہ وہ دانتوں میں انگلیاں دے کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا۔ تو اپنے اعمال دیکھ کر ناعاقبت اندیش، جس کو اعمال کی کوئی حیثیت نظر نہیں آ رہی ہوگی اور اس کی نتائج پر بالکل نظر نہیں ہوگی، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بھٹک کر اپنی منچاہی زندگی گزار رہا ہوگا، فرمایا وہ منہ میں انگلیاں دینے کے مترادف جو ہے حیران ہوگا اپنے اعمال کی جزا دیکھ کر کہ یہ میں نے کیا کیا، ہائے میرا وقت کدھر ضائع ہو گیا۔ اس حسرت کے اندر وہ اپنے پورے ہاتھ جو ہے کونیوں تک اور پھر کندھوں تک کھا جائے گا کاٹ کاٹ کر۔ یعنی اس حسرت اور اس پریشانی کے عالم میں اس کو یہ دکھ اور تکلیف اور خون اور یہ جو کاٹنے کی تکلیف ہے، اپنے آپ کو کاٹنا، ذرہ بھر بھی محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت یہی کہتے ہیں آیت نمبر 27 سورہ فرقان، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ، اور آج کے دن یہ جو ظالم علیٰ یدیہ، اپنے ہاتھ، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاٹ کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رستہ اختیار کر چکا ہوتا، تو آج یہ رسوائی، یہ بدنامی اور یہ ناکامی میرا مقدر نہ بنتی۔ اگلی آیت 28، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلانا خلیلا۔ اللہ رب العزت کے الفاظ دیکھیں، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ ہر شخص اپنے اپنے قریبی دوست کے حوالے سے، جس نے اس کا کام تمام کیا ہوگا، جس نے اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا ہوگا، ہوتا ہے نا کہ دوست سے کہتا ہے آپ فلاں کام کریں، آج چھوڑ چل، نیک راستے سے ہٹا کے اسے دوسرے راستے پر لے جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں ایک دوست اپنے دوست کا کہنا مانے گا، اپنے باپ کا کہنا نہیں مانے گا، اپنی ماں کا کہنا نہیں مانے گا، اس کے لیے اہم اس کا دوست ہوگا۔ ایک اور دوسری جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے مسلک پر ہوتا ہے، جیسی اس کی صحبت ہوگی اس کا اثر ضرور لیتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش اس کی صحبت مجھے نہ ملی ہوتی، کاش میں اس کے بہکائے میں نہ آیا ہوتا، اس نے میرا کام خراب کر دیا۔ آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 28 سورہ فرقان فرماتے ہیں، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ بھئی یہ جو دوست ہے نا، یہ تو بظاہر نظر آ رہا ہے لیکن ہے یہ بھی شیطان کے بہکائے میں ہے، تو بھی شیطان کے بہکائے میں ہے، میں بھی شیطان کے بہکائے میں۔ اب آگے دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرمائے کہ اس نے مجھ کو کتاب نصیحت آنے کے بعد مجھے بہکا دیا، میرے پاس تمام قسم کے عذر ختم ہو گئے تھے، نبی آخر الزماں کی تعلیمات تھیں، قرآن اللہ کی کتاب میرے سامنے روشن روز کی طرح، روز روشن کی طرح کھلا ہوا تھا۔ اللہ تعالی نے مجھے بصیرت، بصارت، عقل اور ہر طرح کی فہم دیا تھا، اور استاد تھے، اور ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور تھا، موبائل تھے، ٹچ فون کے اوپر، ٹچ ایک فنگر ٹپ کے اوپر میں معلومات حاصل کر سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ فرمایا اس نے مجھ کو کتاب نصیحت میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے، موقع پر دھوکہ دینے والا ہے، اور ایسی ذہن سازی کرتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہو رہا ہے، انسان کہتا ہے یہ میرے بھلے کی بات ہے، یہاں نماز چھوڑنے میں میرے وہ 4 کام بن جائیں گے، یہاں روز روشن کی طرح جو میرے دل میں آیا ہے بات، اور میں اللہ رب العزت کے دین پر
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر چل سکتا ہوں اور موقع مجھے ملا ہے، لیکن اگر میں چھوڑ دیتا ہوں تو مجھے یہ فائدہ ہو جائے، مطلب فوائد بتا کر کہ جیسے اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے، میرا کوئی وہ نہیں، شیطان اس طرح بہکاتا ہے۔ اور دیکھیں دوست جو ہے نا وہ انسان کو تباہ بھی کر سکتا ہے اور آباد بھی کر سکتا ہے۔ اچھے دوست، اچھی گیدرنگ، چاہے اسکول کالج کا ماحول ہو، چاہے یونیورسٹی کا ماحول ہو، چاہے آپ کوئی دکاندار ہو، چاہے آپ کسی کارخانے میں کام کرتے ہو، چاہے آپ کسی بینک کے مینیجر، چاہے آپ کسی ریاست کے سربراہ ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں جو ہے وہ گائیڈنس لینی ہے، رہنمائی لینی ہے، اور قرآن جو ہے وہ ہر دور میں ہمیں سیدھی راہ دکھائے گا۔ دیکھیں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اس نے مجھ کو نصیحت آنے کے بعد بہکا دیا، اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دیتا ہے۔ ہائے شامت، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حشر کے دن، قیامت کے دن کی تمام حسرتوں سے، ناکامیوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے اور عرش اعظم کا سایہ نصیب فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر مطالعہ کرنے والا بنائے، اور ہمیں عملی زندگی میں ان کی تمام تعلیمات، احادیث، اقوال اور جو ہے سنتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچائے جسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کاٹ کھائے گا۔ اور دوست جو ہے وہ اچھا بنانے کے لیے اللہ رب العزت میری اور آپ کی مدد فرمائے۔ برے دوستوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور فوراً کنارہ کش ہو جانا چاہیے برے دوستوں سے جو آپ کو غلط صحبت کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ آپ کا دوست ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اس رمضان میں اپنے آپ کو راضی کرنے والے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔